رب العالمین کی حمد و ثنا جو مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، ہر قسم کے درود و سلام امام الانبیاء، فخر الانبیاء، ختم الرسول، مولائے کل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ المبارک ہمارے نصیب میں فرمایا۔ پروردگار عالم جمعہ المبارک اور ماہ رمضان کی خوبصورت گھڑیوں ساعتوں سے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے واسطہ سے، طفیل سے ملک پاکستان کو امن، سکون، راحت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور بالخصوص بارگاہ رب العزت کے اندر دعا گو ہیں اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم سے، ان کی بربریت سے نجات عطا فرمائے۔ دوستان محترم، موقع اور مناسبت کے لحاظ سے بدر کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے۔ واقعہ بدر، غزوہ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایسا ٹکراؤ ہے، ایسا معرکہ ہے، ایسا غزوہ اور ایسی جنگ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بدر کے نام سے بھی یاد فرمایا اور یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور آپ کے غلاموں کو مشق ستم بنایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے۔ حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے، یہ اسلام کی پہلی خاتون ہے کہ جس کے خون سے مکہ کی سرزمین وہ لالا زار ہوئی، اور عمار بن یاسر کے سامنے ان کی والدہ کو شہید کیا گیا۔ تو اعلان نبوت کے بعد حضور کے غلاموں کو ایسی اذیتیں دی گئیں، ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صحابہ نے اور حضور رحمت عالم نے سارے مصائب برداشت کیے، ساری تکلیفیں قبول کی، لیکن اللہ رب العالمین کے دین کے پرچم کو بلند فرمایا۔ صحابہ کی نظر میں احد کے میدان سے اور جنگ احد سے بڑھ کر کوئی تکلیف کا دن نہیں تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم کے سارے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس کو مسلح کہا جاتا ہے۔ ناک بھی معاذ اللہ کاٹ دی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی مبارک پر ایک پٹی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھتے ہیں ما فعل عمی، ما فعل عمی، کہ اے لوگوں بتاؤ میرے چچا حمزہ کا کیا حال ہے۔ صحابہ کی نظر میں اس دن سے بڑھ کر کوئی سخت دن نہیں تھا،
لیکن جب حضور سے پوچھا جاتا ہے تو میرے آقا کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ سامعین دی قدر اباب سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم رحمت العالم امام الانبیاء علم نشرہ دی چاندی والے مازار کا جل والے رب کے معبود تو پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا احد کے دن تو بھی کوئی سخت دن آیا ہے، مشکلات والا مسائل والا دن آیا ہے؟ میرے لجپال کریم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے صحابہ احد تو بھی زیادہ مسائل والا مشکلات والا دن آیا ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کوئی دن آیا ہے جڑے آپ کے زیادہ مسائب آپ کے زیادہ تکلیفاں آئے ہوں؟ فرمایا میرے صحابہ طائف کے بازار کے اندر جدو دین دی تبلیغ واسطے میں پہنچے آواں نوجوان اور باش جوان دو راستے تے کھڑے ہو جاندے نے، پتھر برسائے جاندے نے، روڑے مارے جاندے نے، میں چلدا واں چلدیاں چلدیاں درد ہوندا ہے میں بیٹھ جاندا واں، پھر دو نوجوان آندے نے میرے ہاتھاں تو پکڑ کے مینوں کھڑا کر دیندے نے تے نوجوان سنگریزیاں دی بارش کر دیندے نے۔ میرے صحابہ ایک بڑا سخت دن آیا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے آقا نے طرح طرح دیاں تکلیفاں مسائل برداشت کیتے نے۔ پھر شیب ابی طالب دا دور آیا ہے، 3 سال میرے آقا دا معاشی مقاطع کیتا گیا ہے، کھانا نہیں پہنچایا جاتا، پینا نہیں پہنچایا جاتا، میرے آقا نے درختوں دے پتے کھا کھا کے گزارا فرمایا ہے، عورتاں دیاں چھاتیاں دے سینیاں دے اندر دودھ خشک ہو جاتا ہے، یہ ساریاں تکلیفاں میرے آقا نے برداشت فرمایا نے۔ ایک دکھ دی داستان میرے آقا نے اپنے سینے دے نال لایا ہے۔ میرے دوستوں تے بھائیوں جے سامنے اپنا مقصد ہوئے نصب العین ہوئے، بڑے بڑے پہاڑ آ جان مصیبتاں دے، بڑے بڑے پہاڑ آفات و بلیت آ جان تے او برداشت کر لیندے نے۔ میرے آقا دے سامنے ایک بڑا منصب ہے، اللہ رب العالمین کی تبلیغ کرنی ہے، رب دے آقا پہنچانے نے۔ میرے آقا گھبرائے نہیں، صحابہ گھبرائے نہیں، حتیٰ کہ جلالی صحابہ کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنیا دعا فرماؤ کہ طائف دے لوگ جڑے پتھر پہ مار دے نے، جڑے آپ لوگ پہ تکلیفاں دے دے نے، آپ دے جوتیاں دے اندر خون بھر آیا ہے، سنیا دعا فرماؤ اللہ انہاں تے پہاڑ گرا دے وے، اللہ انہاں نو نصف و نابود کر دے وے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جدوں اسرار پڑھدا ہے، جدوں صحابہ ضد کردے نے، میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے نے، صحابہ سجدے پہ نے، ہاتھ اٹھ جان گے، پہاڑ گر جائے گا، بستی تباہ ہو جائے گی، لیکن حدیث کے اندر الفاظ ملنے نے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہم بارکومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اے نہیں جانتے میں کون ہوں، اے نہیں جانتے میرے مولا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں تیری رحمت بن کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے دعائیاں جملے ارشاد فرمائے اللہ انہوں ہدایت عطا فرما، الہی کرم کر بہسار کے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھریلی زمینوں پر۔ میرے آقا نے دعاواں منگیاں نے اللہ یہ نہیں جان دے میں کون ہاں، میں تیرا نبی بن کے آیا ہوں، پتھر پہ مار دینے، اذیتاں پہ دیندے نے، تکلیفاں پہ دیندے نے، لیکن میرے آقا انہوں نے صبر و تحمل دے نال دین دی تبلیغ کری جاندے نے۔ میرے آقا حلم دا مظاہرہ پہ فرمانے نے، کیوں نہ حلم دا، کیوں نہ کرم دا مظاہرہ فرمانے، اس واسطے کہ دشمن پتھر مارے سائیں دعائیں دے ول، او کریم نہ بندا تے کی بن
دشمن پتھر مرے سائیں دعائیں دے او کریم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا او حلیم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا او حلیم نہ بندا تے کی بندا میرے آقا تے مسائل آئے نے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سیدنا امیر المومنین عرض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے میں تلوار اٹھا لینا فرمایا نا عمر حالت ہاتھ حکم نہیں آیا میرے آقا کریم علیہ السلام انتظار پہ کر دینے رب دا حکم آ جائے ہجرت دا حکم آ جائے فرمایا عمر انتظار کرو ہجرت دا حکم آن والا ہے رب دا حکم آیا مکہ چھڑ دینا ہے مدینہ چلا جانا ہے مدینہ والے راما پہ ویکھ دینے انتظار پہ کر دینے سونے اسی آ جاؤ اسی رحمہ دیکھیاں بٹھا کے بیٹھے ہوئے سونے اسی تھوڑا انتظار پہ کر رہے جب میرے آقا مدینہ شریف جانے نے کہیں معصوم ننی بچیاں دف بجا کے گاتی تھی نبی کے آنے کی خوشی میں وہ جھوم کے گیت گاتی تھی اور عرض کرتی ہم بچیاں بنی نجار کے آلے گھرانے کی ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی فرمایا عمر مدینہ دے لوگ پہ انتظار کر دینے میری راما پہ بیک دینے رب دا حکم آ جائے گا تے مدینے چلے جاؤں گے میرے آقا مدینے پہنچنے ابو ایوب انصاری دے گھر میرے آقا نے اپنا بسیرا بنایا ہے یارو بیلیو سجنو اگر میرے گھر تیرے گھر مرشد آ جائے تے خوشی دا سما بدا جانا ہے اگر گہرا یار مہمان بن کے آ جائے اگر شیخ الحدیث استاد گھر دے اندر آ جائے تے خوشی دا منظر کیوں ہونا ہے میں قربان جاؤں ابو ایوب تیری قسمت تو تیرے مقدر تو آج تیرے گھر مہمان بنے آئے نبیوں دا سردار بنے آئے حضرت ابو ایوب انتظار کرنے نے سونے تشریف لے آئے میرے آقا مدینہ پہنچنے پیغام آن لگ پہنے اے مدینہ والے ہو ایک قافلہ آیا ہے ماذ اللہ باغی آنے انہوں واپس بھیجیا جائے نبی علیہ السلام نے واپس بھیجیا جائے مسلمان صحابہ تے حملے بھی پہ ہو دینے میرے آقا حملیاں کا جواب بھی پہ دے دینے صحابہ جواب پہ دے دینے میرے دوستوں دے بھائیوں حضرت سفیان شام میں جو واپس آ رہے آئے اے بھی ایشو بڑے آئے حضرت عتبہ نو خواب آئے آپ خواب دیکھ دیا نے ایک اٹھ سوار آیا ہے اور مکے والیاں مدینے والیاں ادھر دا پیا دینا ہے کہ جاؤ بدر دے میدان دے اندر پہنچ جاؤ پھر وہ کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ جاندا ہے ندا دیندا ہے پھر وہ اٹھنی تے سوار ہو جاندا ہے ایک خواب حضرت عباس بن عبد المطلب نو دسیا گیا ہے آپ نے اگے بیان کر چھوڑے آئے پہنچ دیا ابو جال تک ایک خط پہنچ جانا ہے ابو جال کہنا ہے اے مسلمان صحابہ پہلے تھوڑے نبی نے ایسا معاذ اللہ خلل ڈالے آئے اور تسی ایسیاں گلاں پہ کر دے ہو تسی کی چاہتے ہو ایک بھگ دوڑ مچ جاندی ہے اختلاف ہو جاتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب فرماندے نے میں دوڑے آواں کہ ابو جال مسلمانوں دے خلاف پہ گلاں کردا ہے مسلمانوں دے خلاف پہ بولدا ہے حرم دے اندر موجود دے دوڑیا جا رہا ہے میری نظرہ پیاں نے میں سمجھے آئے کہ میرے تو دوڑ رہا ہے لیکن زمزم غفاری شام دے ملک میں جو واپس آیا ہے اور وہ انتظار پیا کرتا ہے لوگوں آواز پیا دینا ہے کہتا ہے اے قافلے والے ہو
میرے اونٹ دیا نکیل بھی کاٹ دیتی گئی ہے، میرے کپڑے بھی پھاڑ دیتے گئے نے، مسلمانوں نے حملہ کر چھوڑے آئے۔ پھر حضرت ابو سفیان جو بعد کے اندر اسلام لے کے آئے نے، آپ امن دے نال مکہ کے اندر پہنچ جاتے نے، مشورہ ہوتا ہے، کفار مشورہ پہ کرتے نے، کچھ کفار کہتے نے کہ واپس چلے جائیے، بدر دے میدان دے اندر نہ جائیے، کچھ کہتے ہیں نانا بدر دے میدان دے اندر جانا ہے۔ ابو جہل آگ بگولا ہو گیا ہے، کہتا ہے اے چند صحابہ نے اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے، ساڈا مقابلہ کرنے واسطے آئے نے، اے کون ہوندے نے جڑا ساڈا مقابلہ کردے نے؟ میرے دوستوں دے بھائیو، جدوں صحابہ نے ویکھے آئے کہ ہن بدر دا میدان سجن والا ہے، ہن کفار پیچھے ہٹن والے نہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محفل سجائیے، میرے آقا نے صحابہ کے نال مشورہ فرمایا ہے، فرمایا اشیرو یا ایھا الناس، اے میرے صحابہ مشورہ دیتا جائے کہ کیتا جائے۔ حضرت ابو بکر اور عمر اٹھے نے، عرض کرتے نے، ابو بکر اور عمر نے عرض کی، اے ہادی دوران، ہمارے دل و جان ہمارے مال آپ پہ قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ دے نال مشورہ پہ فرما دینے، حضرت مقداد نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تسی سنو بار بار فرما رہے ہو، سونے تہاڈا حکم آ جائے، اگر تہاڈا آرڈر آ جائے، اسی تے تہاڈا کلمہ بھی اس واسطے پڑھے آئے، اسی اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دیاں گے، اسی اپنی جاناں اپنی ہتھیلیاں تے لے کے آ گئے ہاں۔ میرے آقا بار بار پکار رہے نے، لیکن میرے آقا دا مقصود انصار صحابہ نے، پھر حضرت سعد جو قبیلہ دے سردار نے آپ کھڑے ہوئے نے تے عرض کرتے نے، ادب سے عرض کی، ہم انصار ہے یا رسول اللہ، غلامان شاہ ابرار ہے یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں، جہاں کو ماغ کر ڈالے نعرہ اللہ اکبر میں۔ سونے من مونے اگر آپ دا حکم ہوئے اسی اپنی جانا قربان کر دیاں گے۔ صحابہ تیار ہو گئے نے، میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آئی کہ صحابہ تیار نے، اے لشکر پہ چلدا ہے، 300 صحابہ دی تعداد ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہے، صحابہ نے تلواراں اٹھائیاں نے، کتنی تلواراں نے؟ مورخین نے لکھے آئے چند تلواراں، 2 زرہ نے، 6 شمشتہ تلواراں نے، 2 گھوڑے نے، 8 اٹھ نے، یہ صحابہ لے کے نکل دے نے۔ میرے دوستوں دے بھائیوں، صحابہ کرام جس نے ہاتھ دے اندر تلوار نہ آئی نا، اس نے کھجور دیاں شاخاں اٹھا لیاں نے تے دشمن دا مقابلہ کرنا واسطے جا رہے نے۔ میرے دوستوں صحابہ ایسے محبت دے نال پہ جاندے نے، ایسے پیار دے نال پہ جاندے نے، ایسا لشکر دار جایا ہے، کسی نے کہا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر وہ کالی کملی والا تھا۔ ایسا لشکر جدے کل سامان آلات حرب و ضرب بھی تھوڑا ہے، تلواراں بھی کو تھوڑیاں نے، گھوڑے بھی تھوڑے نے، نیزے بھی تھوڑے نے۔ یہود و نصارا مدینہ دے اندر بیٹھ کے دکاناں تے گلاں پہ کردے نے تے آپس دے اندر مسکراندے پے نے۔ صحابہ نو مخاطب ہو کے کہندے نے، صحابہ کدے نال لڑن واسطے جا رہے ہو؟ تہاڈے کول آلات حرب و ضرب بھی کوئی نہیں، تہاڈے کول جنگی سامان بھی کوئی نہیں، تسی کدے نال لڑنا ہے؟ صحابہ فرماندے نے، سانو تیر تے بھروسہ کوئی نہیں، سانو تلوار تے بھروسہ کوئی نہیں، جب وہ تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، ہمیں ایک بھروسہ ہے، ہمیں ایک بھروسہ ہے اس کالی کملی والے پر۔ حضور دے صحابہ
حضور کی میت میں بدر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر جنگ کی طرف جاتے ہوئے بھی انصاف قائم فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہوں گے، آپ اکیلے نہیں رہے، حضرت ابو لبابہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نوکر ہیں، ہم خادم ہیں، یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا صحابہ نہ ہی یہ ہے کہ میں پیدل نہیں چل سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آج اگرچہ بدر کا میدان دہک رہا ہے، بدر کے میدان کے اندر کفار مشرکین انتظار میں ہیں، لیکن صحابہ محمد انصاف نے میدان جنگ کے اندر بھی انصاف کرنا ہے اور عدل قائم کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص آتا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں اس آدمی جو بکریاں چرا رہا ہے، سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے چرواہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ ان پر سلام کرو۔ تو اس آدمی نے انکار کر دیا اور وہ کہنے لگا اگر محمد مصطفیٰ بتا دیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے تو میں سلام پڑھ لوں گا۔ حضرت اویمر ایک صحابی ہیں، جوان صحابی عرض کرتے ہیں وہ چرواہے تو کہتا ہے محمد مصطفیٰ بتا دیں، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو یہ شان عطا کی ہے، اگر تو کہتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا بنا دیا ہے۔ دوستان گرامی سامعین احباب، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر دے اندر پہنچ جاندے نے، لیکن اس جگہ دے بڑا فرمایا ہے جڑی جگہ ریتلی ہے، جڑی جگہ نیوی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حضرت سعد بولے یا رسول اللہ اس طرح کیتا جائے سامنے والے کنویں نو کراس کیتا جائے اور تھوڑا آگے پڑاؤ ڈالیا جائے اور پانی نو کم کر دیتا جائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ پسند آیا، میرے آقا کنویں نو کراس کر کے 313 صحابہ بدر دے میدان دے اندر ریتلی زمین نیوی زمین دے اندر ڈیرا لا لے آئے کہ بدر دی زمین بھی آنسو پہ باندھی ہے، روندی پئی ہے، اور اس کا نقشہ حفیظ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے کھینچے آئے کہ زمین رو کے کہہ دیا یا اللہ میں نے پتہ ہوگا تیرے یار نے تیرے محبوب دے غلامہ نے اس مقام تے آنا ہے، الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، الہی کیا خبر تھی تیرے نمازی یہاں آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ بدر دی زمین بھی آنسو پہ باندھی ہے، روندی پئی یا اللہ تیرا محبوب تشریف لے آیا ہے، میرے ہوتے طوفان نو بھی آیا سی میں پانی نو روک لیندی، پانی جذب کر لیندی، اج تیرے محبوب دے غلاماں میں پانی پلا دیندی، شام دے ویلے میں انہاں نوں پانی پیش کر دیندی۔ میرے دوستوں تے بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آقا دے نال نے میرے آقا دی معیت دے اندر جا رہے نے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہے بادل چھائے نے، بارش ہو جاندی ہے، صحابہ جس مقام تے بیٹھے ہوئے نے وہ جگہ سخت ہو جاندی ہے، زمین ریت بیٹھ جاندی ہے، صحابہ دے پاؤں پھسلنا بند ہو جاندے نے، لیکن کفار و مشرکین اس ریتلی زمین تے نہیں پکی زمین تے موجود نے، جدو چلدے نے پاؤں پھسل جاندے نے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے مسجد دی بنیاد رکھ چھوڑی ہے، ایک مسجد عریش بنائی ہے، کھجوراں دیاں شاخاں دے نال صحابہ مسجد بنا کے اللہ دی عبادت پہ کر دے رہے۔ ادھر میرے آقا نے رات لائے، میرے آقا نے سجدے دے اندر سر رکھ چھوڑے آئے اور اللہ رب العالمین دیاں صداواں پہ نام دیاں صداواں پہ لگا دینے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ حضرت ابو بکر فرما دینے میرے آقا دی کملی دی چادر میرے آقا دے کدھے تے آ جاندی، میں عرض کردا یا رسول اللہ
اللہ یا حبیب اللہ بس کرو، حسبک حسبک اللہ، سونے بس کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن میرے آقا دعا منگی جانے نے، میرے آقا روئی جانے نے، اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑا کے دعا منگی جانے نے۔ پھر صبح دا ویلا ہو جائے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے آزان پڑھی ہے، مسجد دے اندر جماعت ہونی ہے، میرے آقا صفا پہ سدیاں کر دے نے، ایک صحابی جدا نام سواد ہے، میرے آقا دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے، میرے آقا نے وہ سینے تے ضرب لگائی ہے، فرمایا پیچھے ہو جا۔ عرض کر دو سونیا بڑا درد ہویا ہے، سونیا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو جاتے نے کہ اے نوجوان، یہ جنگ دا منظر ہے، تو حضور دے کول بدلہ پیا لینا ہے؟ کہندا ہے ہاں میں محمد مصطفیٰ تو بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدو آپ نے مینوں ضرب لگائی ہے میرے پیٹ تے کپڑا نہیں سی، اپنا بھی کپڑا اٹھاؤ۔ میرے آقا نے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا ہے کہ جلدی نال دوڑ کے آندا ہے، اپنے ہونٹ میرے آقا دے پیٹ تے رکھ دیندا ہے۔ صحابہ حیران ہو جاندے نے، وہ کہندا سائیں میں بدلہ لینا ہے تے عرض کردا ہے صحابہ میں اے ویکھ رہا ہاں سامنے بدر دا میدان سجا ہویا ہے، پتہ نہیں میں زندہ رہواں گا یا نہیں رہواں گا، اگر میں چلا جاواں مینوں اعزاز مل جائے کہ میرے ہونٹ محمد مصطفیٰ دے جسم دے نال لگ گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں کے بھائیوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر سر رکھے آیا ہے، دعا پہ منگتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ اے میرے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اگر ایک تیرے نام تے قربان ہو گئے، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچنا۔ میرے آقا نے سر سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے، دعاواں منگی جاندے نے، زرو گدار روئی جاندے نے، اکا جو آنسو پائی جاندے نے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں بار بار عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حسبک اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اچانک میرے آقا نے سر سجدے تو اٹھایا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر اتاک نصر من اللہ ھذا جبریل آخذ بسنام فرسی۔ اے ابو بکر مبارک ہوئے، دیکھ سامنے جبریل آ گیا ہے، نال فرشتے بھی آ گئے نے، اللہ نے صحابہ دی مدد دا اعلان کر چھوڑیا ہے۔ حضور دے مدد واسطے فرشتے میدان بدر دے اندر آ گئے نے، جنگ شروع ہو جاندی ہے، بدر دا میدان لگ جانا ہے۔ تین صحابہ ننی عمر دے سامنے جاندے نے، حضرت معاذ، معوذ، حارث، لیکن سامنے ابو جہل کہنا ہے نا بچہ نہ آئے، جوان آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی۔ حضرت علی تم تسی اٹھو، اے عبیدہ بن جراح تسی اٹھو، حمزہ تسی اٹھو۔ یہ تین صحابہ نوجوان، حضرت عبیدہ بوڑھے نے، لیکن میدان بدر دے اندر آپ تشریف فرما نے، یہ صحابہ تین اگے جانے نے۔ حضرت حمزہ نے اپنے مقابل نو قتل کر دیتا ہے، حضرت علی نے بھی قتل کر چھوڑیا ہے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کمزور نے، آپ ضعیف نے، آپ دی پنڈلی ٹوٹ جاندی ہے، زمین تے گر جاندے نے۔ ادھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ ول ویکھ رہے نے، حضرت علی دوڑ دے ہوئے آئے نے، حضرت حمزہ آئے نے، حضرت عبیدہ نو سنبھالے آئے، لیکن عبیدہ علی دا بھی انتظار نہیں پہ کر دے، حضرت حمزہ دا انتظار بھی نہیں پہ کر دے، حضرت عبیدہ وکھ دے پہ نے انتظار پہ کر دے نے، میرے آقا دے چہرے مصطفیٰ دا انتظار پہ کر دے نے۔ آپ جان دے نے وقت دفع موت دا ویلا قریب آ گیا ہے، موت دا فرشتہ قریب آ گیا ہے، تے موت نو تقدیر نو پہ آواز دے نے، کی کہتے نے ٹھہر جا دو گھڑیاں اے تقدیرے، ٹھہر جا دو
گھڑیاں تقدیر اس جان دا مالکی آلن دے ٹھہر جا تقدیر دو گھڑیاں اس جان دا مالکی آلن دے میں جان حوالے کر دے سان اس جان دا مالکی آلن دے۔ صحابہ کرام نے میدان بدر کے اندر جو جرأت اور بہادری کا شجاعت کا مظاہرہ کیا، آج بھی تاریخ اور کفار اس جرأت کو اور بہادری کو دیکھ کر حیران ہے کہ یہ 313 1000 جو اسلحہ سے لیس ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ دوستان گرامی، میدان بدر، واقعہ بدر کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے اور تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیا کروں؟ تو میرے آقا نے ایک چھڑی لی اور چھڑی اٹھا کر حضرت عکاشہ کو دے دی۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں جب میں نے اٹھایا تھا تو وہ چھڑی تھی، لیکن جب حضور نے اس کو ہاتھ لگایا ہے اللہ نے اس کو تلوار بنا دیا ہے۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ رانا صاحب نے 2000 روپیہ مسجد واسطے پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا، لیکن ایسی خواتین بھی آئیں جو میدان بدر کے اندر جنہوں نے اپنے شوہر پیش کیے، اپنے بیٹے، اپنے بچے اور سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جب بھی پوچھتی ہیں تو اپنے گھر والوں کا نہیں پوچھتی، ان کے دلوں پر، ان کی زبانوں پر وہ لفظ آتا ہے تو حضور علیہ السلام آتا ہے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم علیہ السلام آپ دے بارے خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ ایک عورت مدینہ دے اندر اس کو خبر جا کے پہنچ دی ہے اور تیزی دے نال جلدی آندی ہے، پیراں دے اندر جُتی بھی نہیں بائی، راستے دے اندر ایک راہگیر ملے آئے، کہتا ہے بھائی میں تیرے ول آ رہا سا، میں سنیا ہے تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ اودیاں زبان تے اے لفظ آئے نے، اے راہگیر میرے شوہر دی موت دی خبر دین والے، مینوں شوہر دی کوئی پرواہ نہیں، ذرا اے مینوں دسو حضرت عائشہ دے شوہر دا کی حال ہے۔ پھر دوسرا شخص راستے دے اندر ملدا ہے، کہندا ہے اے اماں جان تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کہندی ہے میرے بیٹے دی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر تیسرا ملدا ہے، کہندا ہے تیرا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، تیرا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے، کہندی ہے مینوں باپ دی کوئی پرواہ نہیں، مینوں اپنے بچے دی کوئی پرواہ نہیں، شوہر دے بھائی دی کوئی پرواہ نہیں، بس اودے زبان تے کوئی لفظ آندا ہے، مینوں دسیا جائے میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے۔ یہ عورت نے اپنے باپ نو بھی قربان کیتا ہے، شوہر نو بھی قربان کیتا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیوں، ایک ایسی عورت جدو حضرت بلال نے آواز دیتی نے اعلان کیتا ہے کہ میدان بدر واسطے تیار ہو جاؤ، گھر دے اندر کچھ نظر نہیں آیا، ایک وال نظر آئے نے، وال اٹھا لے دی، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندی، فرمایا ایک ہی لے کے آئی ہے، عرض کر دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے، اولاد بھی کوئی نہیں، سوڑیا گھر دے اندر اور کچھ نظر نہیں آیا، اے وال نظر آئے نے، فرمایا اسی والا نو کے کریے، عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اندی رسی وڑ دیتی جائے، کسی اسنو کر دے، کسی غلام دے گھوڑے دی رسی بڑھا دیتی جائے، تاکہ قیامت والے دن بدر دے صحابہ نو جو مقام ملے اللہ مینوں بھی مقام عطا فرما دے۔ ایک اور عورت آئیے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر، ایک معصوم بچہ اٹھایا ہوا ہے، اپنی سینے دے نال لایا ہوا ہے، فرمایا مائی تو کی لین واسطے آئی ہے؟
عرض کر دیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے کول اور مال و دولت کوئی نہیں، میرا شور بہت ہو گیا ہے، میرے بھائی بھی شہید ہو گئے نے، یہ بچہ لے کے آیا۔ فرمایا اسی اس نو کی کرنا ہے، تلوار تے نہیں اٹھا سکتا، یہ تیر بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ چل بھی نہیں سکتا۔ عرض کر دیے سونیا میں چڑھ دیا، یہ چل بھی نہیں سکتا، یہ تیر بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تیر پکڑ بھی نہیں سکتا، پر سونیا جدو آپ تے حملہ ہوئے گا آپ اس کو اپنے اگے کر لینا ہے، آپ دی جان تے بچا سکتا ہے۔ دوستان گرامی، واقعہ بدر بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے لیے اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ 313 صحابہ ہیں اور جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، 8 تلواریں ہیں، کچھ تیر ہیں، کچھ نیزے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، لیکن ان کے پاس ایمانی جذبہ ہے، ان کے پاس غیرت اور حمیت ہے کہ 1000 کا سامنے لشکر ہے اور جو اسلحے سے لیس ہے، سواریوں سے لیس ہے، لیکن صحابہ کرام اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود صحابہ کے پاؤں کے اندر جنبش نہیں آئی، لغزش نہیں آئی۔ دوستان گرامی، آج 56-57 ممالک ہیں اور ایک فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے، بیت المقدس ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی طرف میرے آقا نے 17 مہینے منہ کر کے نماز ادا کی ہے، آج 56-57 ممالک اور وہ خاموشی سے اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہاں بچوں کو سروں کو کاٹا جا رہا ہے، جہاں بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، جہاں 33,000 کے قریب مسلمان اس دنیا سے مٹ گئے ہیں۔ تو دوستان گرامی، 56-57 ممالک کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور بدر کا میدان آج بھی ان کو یہ پکار رہا ہے کہ تم کیسے حکمران ہو کہ وہ 313 ہو کر 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ پھر فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے، اور تم 56-57 ممالک ہو کر اور ممالک کے حکمران ہو کر تم نکل بھی نہیں سکتے، تم نکل تو کیا تم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، اگر ایمان کے ساتھ ہم نکل پڑیں، اگر ایمان کے ساتھ ہم باہر نہ بھی نکلیں، اپنے زبان سے چند کلمات کہہ دیں کہ اسرائیل فلسطین پر ظلم کو بند کر دے، تو انگریز اور کفار کی جرت کیا ہے؟ مسلمان بولتا ہے تو وہ کفار و مشرکین ڈر جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمران جس کو ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں کہ یہ اسلام کا دفاع کریں گے، یہ تو اسلام پہ نام پر مرنے والے بچوں کے لیے چند لفظ بھی بول نہیں سکتے۔ تو دوستان گرامی، اور نہیں ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کریم شہداء بدر کے صدقے اور بدر کے شہداء کے صدقے اور بدر کے مجاہدین کے صدقے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ماہ رمضان کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسائل ہیں جو فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں، لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مختصر سی کرنا چاہتا ہوں۔ فطرانہ اس شخص پر واجب ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو، کسی حالت کے اندر ہو، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہے، چاہے وہ بینک کے اندر کہیں موجود گروی رکھا ہوا ہے، یا اس کے گھر کے اندر موجود ہے، یا بیٹیوں بہنوں بیوی نے پہنا ہوا ہے، تو اس آدمی پر کیا ہے صدقہ فطر یعنی فطرانہ واجب ہوگا۔ یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی پڑی ہے، یا چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اور چاندی جو 52.5 تولے چاندی ہے، اس کا ریٹ آج کل جو چل رہا ہے وہ 1,30,000 35-40 کے درمیان چل رہا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس گھر کے اندر یا اکاؤنٹ کے اندر 1,30,35,000 روپے موجود ہے، یا اس کے پاس سامان تجارت دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، یا کہیں اس نے کیا ہے وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو اس آدمی نے 1,30,35,000، تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف گندم کا ہی صدقہ فطر دیں۔ دیکھیں اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ایک آدمی 20-25 ہزار کماتا ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ گندم کا صدقہ فطر دے جو 300 بنتا ہے، لیکن ایک آدمی جس کا 1,00,000 2,00,000 3,00,000 تنخواہ ہے اور اتنی اس کی آمدن ہے، وہ کماتا ہے، اس کے پاس پلاٹس ہے، مکان موجود ہے، اس کا کاروبار وسیع ہے اور یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق، دیکھیں ہم بیٹے کی شادی کرتے ہیں
جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو وہ زیادہ مال و دولت لگاتا ہے، تو لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم پھر اوپر والے لیول کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو کھجور والے کو یا گندم والے لیول کو اپنا لیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگرچہ وہ آدمی گندم کا صدقہ فطر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی شان کے مطابق، اپنی ہستی کے مطابق، اپنے عہدے کے مطابق صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کا صدقہ فطر دے جو زیادہ پیسے بنتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کی معاملت ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کا میوے کا صدقہ فطر دے تاکہ زیادہ پیسے ہوں اور زیادہ لوگوں کو مدد کی جائے۔ تو یہ صدقہ فطر ہے۔ اگر کوئی آدمی دینا چاہتا ہے تو وہ گندم کا دینا چاہتا ہے تو وہ تقریباً 300 روپیہ ہے فی آدمی، گھر کے جتنے افراد ہیں ہر فرد کی طرف سے وہ دے گا تو ایک آدمی کے وہ 300 روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات گھروں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، والدہ ہے یا ایسا آدمی ہے کہ وہ شوگر کا زیادہ مریض ہے، اب وہ آدمی بھی روزے نہیں رکھ پاتے، تو اس کے لیے اب کیا کیا جائے؟ تو ان کا بھی فطرانہ دیا جائے روزوں کا، فی روزہ 300 روپے، یعنی 29 روزے ہیں یا 30 ہیں، 30 کے ساتھ یا 29 کے ساتھ 300 کو ضرب دے دیں، جتنے پیسے بنتے ہیں غرباء، مساکین، مدارس پہ اس کو تقسیم کر دیں، تو یہ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ماہ رمضان کی تقریباً 18 تاریخ ہو گئی ہے اور 20 تاریخ کو مسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی اپنے پورے گھر والوں سے، پورے محلے والوں سے، سب دنیا والوں سے کٹ کر وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اللہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ میزبان پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے، اسے عطیات دے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق اسے عزتیں اور شان عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، اعتکاف کتنی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے 10 دنوں کے اندر اعتکاف کیا اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج ہے اگلی سانس کے ہم مالک بھی نہیں ہیں، لیکن ہم نے 10-20 سال کے پلان بنائے ہوتے ہیں، زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی فارغ وقت گزار دیتا ہے وقت اس کا بھی گزر جاتا ہے، لیکن جو عبادت میں وقت گزرتا ہے وہ اللہ کو بڑا اچھا وقت لگتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پیارا وقت لگتا ہے۔ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے کیا ہے وقت کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ 10 سال سے میں یہاں ہوں، وہی جو ہے 15 آدمی تراویح کے اندر جو 10 سال سے چل رہے ہیں وہی نمازی ہیں، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا، یعنی 10 سالوں کے اندر 1-2 نمازی بھی نئے نہیں بڑھے کہ جو پوری تراویح ہمارے ساتھ پڑھنے والے ہوں۔ دیکھیں وقت موبائل چلاتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے، کتنے خوش بخت ہے آدمی، کتنے خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جن کا 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے رب کا کلام سنتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ تو پھر پتہ چلے گا نا، وہ علامہ خادم حسین بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حشر کو معلوم ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو حشر کو پتہ چلے گا نا کہ ہم نے وقت جنہوں نے ضائع کیا ہے پھر ان سے کیا اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتا ہے، جنہوں نے کھڑے ہو کر اتنی لمبی راتوں کے اندر کیا ہے اور 2 گھنٹوں کے اندر قرآن کی تلاوت سنی ہے۔ قرآن بے وفا نہیں ہے، قرآن وفا کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن قرآن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ ان کو تو جہنم میں بھیج رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے تو تراویح کے اندر مجھے سنا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، لوگ گلیوں میں گھوم رہے تھے، یہ مسجد میں اندر قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، تو پھر اللہ قرآن کی بات کو رد نہیں فرمائے گا۔ قرآن جس کی سفارت کرے گا اللہ اس کو قبول فرما لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھا بھی جائے نا، قرآن سنا بھی جائے نا، قرآن کے ساتھ محبت بھی کی جائے۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔